السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمامی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایڈوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 13 تجدید، اس تختی کو، اس سبق کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ کیا ہے تختی نمبر 13 اور تجدید۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ہی ناظرین سامعین سے میری گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو، ہر سبق آپ تک پہنچتا رہے اور کوئی سبق، کوئی ویڈیو آپ سے نہ چھوٹے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تشدید۔ محترم ناظرین، یہ تجدید ہے، یہ جو شکل ہے، یہ جو علامت ہے، یہ تجدید کی علامت ہے۔ آئیے اس کا قاعدہ اور اس کی تختی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اس کا نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم کو نام کو اور شکل کو سمجھنا ہے، اور پھر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ تجدید جو حرف ہے، تجدید جس حرف پر آ جاتا اس حرف پر، جیسے کہ یہاں پر با پر تجدید ہے، تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ با پر اگر تجدید ہے تو تجدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے حمزہ با زبر اب، ایک بار خود سے با زبر ب اب۔ تو یہ چیز کو بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ تجدید کی علامت کو سمجھنا ہے، پھر یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تجدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، دیکھیے جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، تو ہم کو سمجھنا ہے کہ تجدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی سمجھنا ہے کہ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی تجدید والا حرف جب پڑھا جائے گا تو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، مضبوطی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی نون پر اگر تجدید ہو یا میم پر تجدید ہو تو گنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب گنہ کیسا ہوگا؟ زبان جو ہے نا وہ اوپر لگانا ہے، اوپر کے حصے میں، اور اس کو دبانا ہے۔ جیسے اگر نون پر تجدید ہے، یہاں پر دیکھو حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، تو تھوڑی دیر آواز کو کیا کرنا ہے؟ ناک میں روکنا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ انا، انا بول دیں گے اسپیڈ میں تو یہ گنہ نہیں ہوا۔ ایک الف کے برابر کیا ہے، یعنی ایک انگلی بند ہے، اس کو کھولنے کو جتنا ٹائم لگتا ہے اس کے برابر گنہ کرنا ہے۔ اور گنہ کیسا کرنا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر لگانا ہے اور دبانا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، تو یہ گنہ ہے۔ دیکھو آگے یہاں پر لکھے ہوا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے، اور گنے کی جو مقدار ہے گنہ کرنے کی وہ ایک الف کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تجدید کو سمجھنا ہے، اس کے نام کو یاد کرنا ہے، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ تجدید والا حرف جو بھی ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے۔ اور پھر یہ ہے کہ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھے یہ ہے کہ نون اور میم پر تجدید ہو تو گنہ ہوگا، اور گنہ کیسا ہوگا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے، اور گنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، نیچے پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، حمزہ با زیر اب، با زبر با ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با ابا، حمزہ با زبر اب، با زیر بی ابی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی ابی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی ابی، حمزہ تا زبر اتا زبر تا اتا، حمزہ تا زیر اتا زبر تا اتا، حمزہ تا پیش اتا زبر تا اتا، حمزہ تا زبر اتا زیر تی اتی، حمزہ تا زیر اتا زیر تی اتی، حمزہ تا پیش اتا زیر تی اتی، حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو،
محترم ناظرین سامعین، یہ تینوں لائن ہم نے پڑھی، تینوں لائن پر جو لفظ پر تجدید ہے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھا. تو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو تجدید والا حرف 2 مرتبہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کر کیا ہوگا، صحیح سے پڑھنا ہوگا. چلیے نیچے بھی ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن. با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن. با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن. با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن. با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن. با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن. جیم با زبر جب، با زبر با، جب با. جیم با زیر جب، با زبر با، جب با. جیم با پیش جب، با زبر با، جب با. جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی. فاعن زبر فاعن زبر فع. فاعن زبر فع، عین الف زبر فع. عین کی ادائیگی اچھی کرنا ہے، حلق سے عین کو نکالنا ہے. فع. کوی، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کوی. توا، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا. سجی، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی. عد، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد. حض، حاضات پیش حض، ضاد پیش ضو، حض. حی، حایا زبر حیا، زبریا، حیا. علی، علی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی زبریا، علی. ایاک، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا. کاف زبر کا، ایاک. یظن، یا زبر یا، ظانون پیش ظن، یظن. نون پیش نو، یظن. ثم، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم. سیرت، سیرت، سین یا پیش سوی، یا زیر ی، سوی، سوی. را تا زبر رت، سیرت، سعرت. سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی. را تا زبر رت، سعرت، سعرت. عطلت، عین طا پیش عطا، زیر طی، عطی. لام تا زبر لت، عطلت، عطلت. محترم ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ایسی ہی سبق اور ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.